اگر کوئی شخص سحری کرتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر شام کو جا کر اٹھتا ہے، نہ درمیان میں نمازیں پڑھتا ہے، نہ دیگر اعمال کرتا ہے، اور جو ہے نہ تراویح پڑھتا ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کو بھی کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں؟ اثر سے بچنے کا، کھانا پینا اور جنسی خواہش، جو شخص بھی ان 3 چیزوں سے بچے گا اللہ رب العزت کی نظر میں وہ روزے دار ہے۔ لیکن روزے کے ثمرات اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے تمام فرائض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز اللہ کا کلمے کے بعد پہلا حکم، اور روزہ تیسرے رکن کی ادائیگی کے لیے سب سے اہم ترین فریضے کو ترک کرنا کتنی بڑی غفلت اور کتنی بڑی جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تو ہماری عبادات معمول سے بھی زیادہ ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی عبادات کو سب کو وائنڈ اپ کر کے ہم صرف جو ہے وہ سحری اور افطاری کو روزہ سمجھ لیں۔ ایسے شخص کا روزہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہو بھی گیا تو جو روزے کے ثمرات اور برکات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس پر جو مغفرت اور بخشش کے وعدے ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ باقی علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسلسل سوتے رہنا کہ جس کے درمیان میں نماز کے اوقات بھی قضا ہو جائیں، اس طرح کا سونا، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ کو لوگ بڑا ہلکا لفظ سمجھتے ہیں۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مزار حق کے اندر نواب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب سی مثال دی ہے، اور سمجھانے کے لیے بہت پیاری مثال انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کا منہ کالا کر کے اس کو لوگوں کے مجمع میں، لوگوں کے درمیان میں لے کر آپ جائیں، لوگ اس کو آدمی ہی کہیں گے، اس کی شخصیت نہیں بدلی، لیکن اس حالت میں وہ لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، وہ ہر شخص سے منہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی تمہاری شہرت ہو رہی ہے، تمہیں پورے شہر میں، بازار میں ہم گھمائیں گے، اور بہترین جو ہے وہ گاڑی پہ، مہنگی سے مہنگی گاڑی کے اوپر تمہیں بٹھا کے ہم گھما رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی، اس لیے کہ میرا منہ اس وقت کالا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ روزے کی کراہت کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ کہنے کو تو روزہ ہے، لیکن اس میں وہ حسن نہیں ہے، وہ نکھار نہیں ہے، وہ خوبیاں نہیں ہیں، وہ خوبصورتیاں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور فوراً قبول ہو جائے۔ کہنے کو روزہ ہے، لیکن اس کے انوار اور برکات حاصل نہیں ہوئے۔ تو مسلسل اس طرح سونا کہ نماز کے اوقات بیچ میں قضا ہو جائیں، ویسے ہی مکروہ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کو یہ چاہیے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ رمضان کی راتوں میں جلدی سونے کا اہتمام کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ نائٹ میچ شروع ہو جاتے ہیں، یا مارکیٹوں میں شوقیہ کوئی خریداری انہیں نہیں کرنی ہوتی، وہ شوقیہ جا رہے ہیں، جی بائک ہے، سائلنسر والی بائک، آواز فل کر دی اور گھوم رہے ہیں مارکیٹوں میں۔ وہ مٹر گشت چلتا رہتا ہے، افطاری سے لے کر سحری تک کام کوئی نہیں ہوتا، اپنا سارا وقت ضائع کرتے ہیں، اور سحری کی یا نہیں کی، اور اس کے بعد جو سوئے تو بس پھر گدھے گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی عام طور پر عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، بس اب سو جاؤ۔ اور اسلام کے اندر جو رات کا کھانا ہے نا، وہ مغرب کے بعد ہے۔ ہم لوگ تو صرف رمضان میں افطاری مغرب کے بعد کرتے ہیں، باقی کھانا ہمارا 11 بجے ہو رہا ہے، 12 بجے ہو رہا ہے، اور آدھی رات کو ہو رہا ہے۔ اسلام کے اندر جو کھانا ہے وہ مغرب کے بعد ہے۔ کھانا مغرب کے بعد کھا لو، عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اب آرام کرو، سوائے اس کے کہ کوئی علمی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کا خاص مہمان آیا ہوا ہے، آپ اس کو وقت دے رہے ہیں، کوئی اہل علم کے درمیان مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی آپ مطالعہ وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی دینی آپ کی مصروفیت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے جاگنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو ہم اپنی روایات سے باغی ہوتے چلے گئے، اور ہم کن کی روایات کو لے رہے ہیں؟ مغرب کی۔ وہ مغرب کہ سورج بھی جب وہاں پہنچتا ہے نا، منہ چھپا لیتا ہے۔ مغرب میں جب سورج پہنچتا ہے تو چھپ جاتا ہے کہ تمہاری حرکتیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں برداشت کر سکوں،
اور ہم اس مغرب سے آئی ہوئی رسومات کو، رواجوں کو، طریقوں کو، فیشنوں کو فخر کے ساتھ، اگر چلتے چلتے کسی کی گھٹنے کے پاس سے پینٹ پھٹ گئی تھی، ہم نے اس کو بھی فیشن بنا لیا، اب باقاعدہ درزی جو ہے وہ پہلے اس کو کاٹتا ہے، پھر نیچے سے کپڑا لگاتا ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا. حالانکہ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو ہماری تو بڑی تابندہ روایات تھیں، اگر ہم ان پہ چلتے آج یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. لیکن ہم چونکہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور وہ بیچارے خود اپنی بقا کے لیے پریشان ہیں، اس لیے ہمیں بجائے مغرب کی پیروی کرنے کے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کی پیروی بھی برائیوں میں ہی کرنی ہے. ان کے بچے ایجادات کر رہے ہیں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. وہ کاروبار میں وہ سارے طریقے جو ہمارے اسلاف کے تھے اس دیانت کو اختیار کر کے وہ کاروبار میں ترقیاں کر رہے ہیں، ہمارے اندر 2 نمبریاں چل رہی ہیں. اس معاملے میں ہم ان کی پیروی نہیں کرتے. ان کی پیروی کرنی ہے تو ہر اس کام میں کہ جو شریعت کی نظر میں غلط ہے اس میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. تو اس لیے رات کو جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بندہ جلدی سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے سحری سے پہلے اٹھنا اس کے لیے آسان ہوگا. سحری سے پہلے اٹھے گا، وضو کرے گا، تہجد پڑھ لے گا، تہجد کے بعد سحری کر لے گا، سحری کے بعد مسجد میں چلے گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کے آپ اشراق کے بعد آرام کر لیں. آرام کا آرام ہو جائے گا اور شریعت پر سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. تو یہ جو ایک فضا سی بنائی ہوئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک فضا ہے، اور اس کی وجہ سے صحت دن بدن متاثر ہو رہی ہے. ہر آدمی کی عمر کے مطابق اس کو نیند کی ضرورت ہے. اطباء، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سال تک کا جو بچہ ہے اس کو 10 سے 12 گھنٹے نیند لینے کی ضرورت ہے. آج ہمارا بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، وہ پوری رات لگا ہوا ہے، پوری رات. پھر سر میں درد ہو گیا، نظر کمزور ہو گئی، ایک سے ایک پریشانیاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے فرمایا نیند تو میں نے بنائی اس لیے تاکہ دن بھر کی تھکن اتر جائے، آرام اور سکون ہو جائے. ہم نے نیند کے اوقات ہی ضائع کر دی عمر کے اعتبار سے نیند، لیکن ہم نے خود اللہ کی اس نعمت کو خود ہی اپنے ہاتھوں ضائع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے صحت کے مسائل بھی ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. کہنے کو روزہ ہو جائے گا لیکن ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ جس میں حاصل کچھ بھی نہ ہو.